بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، یہ بات ہے سن 2016 کی کہ جب اسٹرونیا کے چند ڈاکٹرز ایک پیشنٹ کے برین کا چیک اپ کر رہے تھے، تبھی انہوں نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو کہ آج سے پہلے میڈیکل سائنس میں نہیں آبزرو کی گئی، کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص کو ایسی دماغی بیماری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کی برین کی ایکٹیویٹی کو نوٹس کیا۔ تو ڈاکٹروں کے لیے یہ ایک روٹین کا ڈیلی چیک اپ تھا کہ وہ پیشنٹ بہت نارملی ٹیسٹ کرا رہا تھا، جیسے کہ دوسرے پیشنٹ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کو یہ بات بڑی حیرانگی ہوئی، اور اس سے پہلے ان کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ٹیسٹ کے دوران کچھ انہیں ایسا لگا کہ میڈیکل سائنس کو پوری طرح سے اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ دوستوں، ہوا کچھ یوں تھا کہ اس ٹیسٹ کے دوران، یعنی کہ سٹارٹ ہوتے ہی اچانک سے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ حادثہ ڈاکٹر کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ کوئی پیشنٹ برین سکیننگ کے دوران ہی دم توڑ گیا ہو، یہ بہت ہی حیران کن بات تھی۔ تو ڈاکٹروں کو اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ پیشنٹ کی موت کے بعد اس کے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہوگا وہ اس ٹیسٹ میں بھی لازمی ریکارڈ ہوگا۔ اور کچھ یوں ہی ہوا کہ پیشنٹ کی موت سے پہلے ہی اس کے بعد بھی اس کا دماغ جو کچھ وہ سوچ رہا تھا سب کچھ اس ٹیسٹ میں وہ انہوں نے ریکارڈ کر لیا۔ دوستوں، برین سکین کے دوران مرنے والے پیشنٹ کی عمر 87 سال تھی، جو کہ کینیڈن کا رہائشی تھا۔ وہ اس کی اس بیماری کی وجہ سے اس کو بیٹھے بیٹھے دورے پڑنے لگے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر نے ان کی برین ویوز کی مانیٹرنگ کی، یعنی ای جی پرفارم کیا۔ ای جی یعنی الیکٹروفلیوگرام ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں برین میں چلنے والی ایکٹیویٹی کو ہم الیکٹریکل سگنل کے تھرو مانیٹر کرتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے لیے درجن کے قریب الیکٹروڈ پیشنٹ کو لگائے جاتے ہیں، جو کہ برین سیل سے پروڈیوس ہونے والی الیکٹرک چارج کو وہ سینس کرتے ہیں اور پھر کمپیوٹر کی اسکرین یا ڈسپلے پر وہ دکھا دیتے ہیں، جس سے ڈاکٹر اس کی بیماری کا معائنہ کرتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے رزلٹ سے ڈاکٹروں کو یہ کیسے معلوم پڑتا کہ پیشنٹ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے برین کی ایکٹیویٹی کا کانسیپٹ سمجھ لیں۔ انسان کے برین میں 100 ارب سے بھی زیادہ نیورونز پائے جاتے ہیں۔ یہ نیورونز ہمارے نروس سسٹم کا اہم ترین حصہ ہیں، جن کا کام برین کے اندر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام رسانی کرنا۔ یہ میسیج اصل میں ایک الیکٹریکل چارج کی صورت میں ہوتا ہے، جو برین کے ایک حصے کے نیورونز بھیجتے ہیں اور دوسرے حصے کے نیورون ان کو الیکٹریکل چارج کی فارم میں ریسیو کرتے ہیں، یعنی کہ موصول کرتے ہیں، اور اس پیغام کو پروسیس کرتے ہوئے وہ جسم کے مختلف حصوں کو بھی ایکشن پرفارم کرنے کا سگنل دیتے ہیں۔ برین میں ہر وقت اتنے زیادہ پروسیس ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بے شمار الیکٹریکل چارجز ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان الیکٹریکل چارجز کے موو کرنے سے آپ کے ڈفرینٹ الیکٹریکل ویوز یا ان کا پیٹرن جنریٹ ہوتا ہے، جن کو برین ویوز کہا جاتا ہے۔ برین ویوز کا یہ پیٹرن ہر کام کے لیے الگ الگ ہوتا ہے، جنہیں میڈیکل سائنس نے ان کا الگ الگ نام دیا ہے۔ میڈیکل سائنس 5 قسم کی برین ویوز کو پہچان سکتی ہے، جن کو ہم گیما، بیٹا، الفا اور تھیٹا کے نام سے جانتے ہیں۔ الفا برین ویوز کا پیٹرن کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی فریکوینسی 8 سے 12 ہرٹز تک ہوتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں یہ ویو 8 ہرٹز سے 12 ہرٹز مرتبہ بنتی ہیں۔ ہمارا برینز الفا ویوز تب پروڈیوس کرتا ہے جب ہمارا دماغ بالکل ریلیکس ہوتا ہے۔ اس وقت جب ہم صبح سویرے نیند سے اٹھتے ہیں اور اپنے بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ہم ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور الفا ویوز تب بھی پروڈیوس ہوتی ہیں جب ہم یوگا پارٹیکل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، اب جانتے ہیں بیٹا ویوز کے بارے میں کہ بیٹا ویوز کیا ہیں اور بیٹا ویوز کا پیٹرن کس طرح جنریٹ ہوتا ہے۔ ان کی فریکوینسی 12.5 یعنی 12.5 سے لے کر 30 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور یہ تب بنتی ہیں جب ہم اچھی طرح جاگ چکے ہوتے ہیں، یا جب ہم اپنے کسی بھی کام میں مصروف ہوتے ہیں، یا جب ہم کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کاموں کے علاوہ بیٹا ویوز تب بھی بنتی ہیں جب ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، جب ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے، یا جب ہم کسی چیز پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں گیما ریز کے بارے میں۔ گیما ریز کی جو فریکوینسی ہے وہ 25 سے لے کر 140-150 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ یہ برین کی ویوز میں سب سے زیادہ فریکوینسی والی ویوز ہوتی ہیں۔ ہمارا برین گیما ویوز تب بناتا ہے یا پروڈیوس کرتا ہے جب ہم بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ہوشاش بشاش ہوتے ہیں، چاقو چوبند ہوتے ہیں، اور ہم اس وقت انتہائی کمپلیکس قسم کے کام کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جس ٹائم ہمارا برین فلی ایکٹیو ہوتا ہے۔
تو جو لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور ذہین ہوتے ہیں، کسی بھی مشکل ترین کام کا جب سلوشن منٹوں میں نکال لیتے ہیں، تو ان کے پیچھے گیما ویوز ہوتی ہیں جن کی فریکوینسی تمام برین ویو میں سب سے کم ہوتی ہے، اور ان کی فریکوینسی صرف 0.5 سے لے کر 4 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیلٹا ویوز کے بارے میں۔ ہمارے برین میں ڈیپ سلیپ کے دوران پیدا ہونے والی، یعنی جب ہم بہت زیادہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، تو ڈیلٹا ویوز ہماری باڈی میں ہارمونز پیدا کرتی ہیں، خاص طور پر گروتھ ہارمونز۔ یہ ویوز زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے ڈیلٹا ویوز اس میں کم ہو جاتی ہیں۔ اور اب سب سے آخر میں ہم بات کرتے ہیں تھیٹا ویوز کے بارے میں۔ تھیٹا ویوز کی فریکوینسی 4 سے 7 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی چیز کو میمورائز کرنے کے لیے، یا کسی بھی نیو اسکل یا کسی چیز کو سیکھنے کے لیے، یا ڈریمنگ کے دوران برینز میں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہم ان برین ویوز کی بیسک تو جان چکے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہیں اور کیسے کام کرتی ہے۔ اب ہم اس پیشنٹ کی برین سکین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی آسانی ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے یہ جان لیا کہ گیما ویوز کی فریکوینسی 50 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ اس رینج کے اندر ایک رینج اور بھی ہوتی ہے جو کہ 30 سے لے کر 100 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور برین میں خاص فریکوینسی کی گیما ویوز بھی پیدا ہوتی ہیں۔ برین اس خاص فریکوینسی کی گیما ویوز تب بناتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے، جب ہم اپنی میموری کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جب ہم لائف کے خاص ایونٹس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس پیشنٹ کی موت کے وقت اس کے برین میں بہت زیادہ گیما ویو نوٹس کی جو کہ اس رینج میں آ رہی تھی۔ جب انسان اپنی لائف کی میموریز کو ریکال کر رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی سائنسدانوں نے مرتے وقت لوگوں کی برین ایکٹیویٹی کو نوٹس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پوری طرح ان کو ریکارڈ نہیں کر پاتے۔ لیکن اس پیشنٹ کے کیس میں موت سے پہلے اور حتیٰ کہ موت کے بعد بھی چند منٹوں تک اس کی زندگی کی اچھی اور بری یادیں ان کے سامنے آ گئی تھیں۔ ڈاکٹر اور سائنٹسٹ نے مرنے والے اس پیشنٹ کی گیما ویوز کو 2016 سے لے کر 2022-23 تک، یعنی پورے 5 سال سے زیادہ کے عرصے کے دوران اس کو اسٹڈی کیا۔ ڈاکٹر نے 2016 سے لے کر اب تک اس برین سکین کو پبلک اس وقت نہیں کیا، کیونکہ ایک تو وہ اس کی اچھی طرح اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور دوسرا کسی اور مرتے پیشنٹ کا برین سکین اس پیشنٹ کے سکین سے میچ کرنا چاہتے تھے، لیکن تاحال وہ اس کام میں ناکام ہی رہے۔ اب کیونکہ ڈاکٹرز یا صرف ایک ہی شخص کا مرتے وقت برین سکین ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کی یہ فائنڈنگز کافی کنٹروورشنل ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے ریسرچ پیپر میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ پیشنٹ آلریڈی ایک بیماری سے گزر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت سی دوائیاں بھی لے رہا تھا، اور یہ دوائیاں برین ایکٹیویٹی کو الٹر کر دی تھیں، جس کی وجہ سے رزلٹ میں فرق بھی پڑ رہا تھا۔ لیکن بہرحال بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کا ایک فلیش بیک چل پڑتا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو جس نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہوں گے، مرتے وقت اس کے سامنے ایسی اچھی چیزیں آئیں گی اور وہی بار بار دہرائی جائیں گی، تو ظاہر ہے کہ جس نے برے کاموں کا راستہ چنا ہوگا اس کے سامنے فلیش بیک بھی ویسا ہی آئے گا۔ تو ناظرین، ڈاکٹر کی اس ریسرچ اس سائنٹسٹ نے یہ پروو کر دیا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ مجھے جو کچھ بھی آپ کو سمجھ آتا ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔